کا یہ اقدام جو ہے یہ سرہن خلاف ورزی ہے انسانی حقوق کی، اور دوسری جانب لائن آف کنٹرول پر بھی ایک شدت دیکھنے کو آئی. تو ایک دم یہ کیا ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے بھارت کو یہ سب کچھ بھارت جن کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جنرل صاحب پہلے لائن آف کنٹرول کی بات کر لیں. ایک دم شدت آ گئی ہے بھارت کی جانب سے جو لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر سیز فائر لائن کی، اور نشانہ بنایا جا رہا ہے آبادی کو، جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک دم یہ چیزیں جو ہیں یہ ان میں ایک دم تیزی آ گئی ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ بھارت کا جو رویہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. اس میں اونچ نیچ، کبھی تیزی کبھی کمی آتی رہتی ہے. بالکل ایسے نہ تو انہوں نے کسی انسانی اقدار کا کبھی پاس رکھا ہے، نہ اخلاقی اقدار کا، نہ یو این کی ریزولوشن پر وہ کوئی کام کرتے ہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آلدو لوگ تو اس کو مختلف پیرائے میں دیکھتے ہیں اور اس قسم کی آپ کو تعویلیں ملیں گی کہ وہ اپنے جو مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. میں اس بات کو نہیں مانتا. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں کیوں نہیں مانتا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن کے دوران انہوں نے کشمیر کے متعلق بات کی کہ اس کا اسٹیٹس چینج کریں گے، تو ہم نے کہا کہ یہ ویسے ہی الیکشن کیمپین کا ایک حصہ ہے. جب انہوں نے کہا ہم حملہ کریں گے پاکستان آزاد کشمیر پر، تو ہم نے کہا کہ یہ ویسے ہی شاید اپنے لوگوں کا مرال ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن جو کچھ مودی نے کہا انہوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ سٹیزن ایکٹ اور ساری چیزیں بالکل ٹھیک. تو کوئی بھی آپ یا تو مجھے کوئی مثال دے دیں نا، جو لوگ یہ ہمارے کہتے ہیں اینالسٹ کے جی یہ اس لیے ہے تاکہ توجہ ہٹانے کے لیے، وہ مجھے کوئی مثال دے دیں کہ اس نے فلانی بات کہی تھی اور اس مقصد کے لیے کہی تھی، ایسے ہی توجہ ہٹانے کے لیے کی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. تو جنرل صاحب پھر کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی حقیقت میں کوشش ہے حالات. جی میں اسی پہ آگے آ رہا ہوں جی کہ بھارت نے باقاعدہ ایک منصوبہ بنا رکھا ہے پراپر ٹائم لائنز کے حساب سے کہ اس نے کیسے ہضم کرنا ہے کشمیر کو. اچھا، اور ایک بات اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کو سرنگوں کیے بغیر نہ تو وہ کشمیر کو ہضم کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے جو اندرونی مسائل ہیں جو کہ ہمارے پیدا کرتا نہیں ہے، اس کے اپنے پیدا کرتا ہے. لیکن چونکہ وہاں کی اقلیتیں جو بھارت کے اندر ہیں وہ ایک حاصل کرتی ہیں تقویت پاکستان سے، پاکستان کی موجودگی سے، تو اس سے شاید ان کا یہ خیال یہ ہے کہ جب تک، بلکہ آپ تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا، آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت میں کسی لیڈر نے کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں اکٹھے ایگزسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اس نے یہ ان کا ویسے ہی کہنا نہیں ہے، اس میں وہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے ابھی ایل او سی گرم کی ہے اور اندر انہوں نے جب دیکھا کہ پوری دنیا کی توجہ جو ہے کووڈ کی طرف چلی گئی ہے اور خاص کر امریکہ بہت زیادہ اس میں مصروف ہو گیا ہے، اور ابھی پاکستان جتنا مرضی واویلا مچا لے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا. لہٰذا انہوں نے اندرونی طور پہ مزید کاروائیاں تیز کر دی ہیں. آپ نے پتہ لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیا ہے، گھروں کو آگ لگانا شروع کر دی ہے، اور ادھر سے گرم رکھی ہوئی ہے ایل او سی تاکہ ہم ان ایکٹیو رہیں. بالکل ٹھیک، مطلب ہم خاموش رہیں، دیکھتے رہیں. اور ہم نے ایگزیکٹلی وہی کیا ہے جو وہ چاہ رہے ہیں ہندوستان والے. ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مؤثر جواب دیا، ہم نے توپوں کے منہ بند کر دیے، اور یہ بھول گئے کہ وہ تو آپ کو یہ انگیج رکھنے کے لیے ان ایکٹیویٹی میں اصل کام تو اندر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ ہمارے جو انٹیلیجنسیا ہے، جو ہمارے اسٹڈیز مائنڈز ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اور ایک چیز کا میں آپ کو انڈیا دے دوں کہ ابھی تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اندر کے ساری کاروائی تک کے مکمل کر لیں. جو لوگ بچے کھچے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا جذبہ توڑنے کے لیے جی یہ اس سال کے آخر میں آزاد کشمیر کے لیے آئیں گے. اچھا، یہ حملہ کریں گے گلگت بلتستان کے لیے آئیں گے. جی بالکل، آزاد کشمیر پہ حملہ کریں گے این اس وقت جب کہ امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے. یہ اپنے جو رافیل جہاز ہیں ان کے آ چکے ہوں گے یا زیادہ تر آ چکے ہوں گے. S-400 ان کا اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ہے، وہ روس سے پہنچ چکا ہوگا. اچھا، اور فکس ہو چکا ہوگا اپنی جگہ پر، اور مزید کچھ بحری ان کے ایسٹس ہیں وہ پہنچ جائیں گے. تو یہ اس کے بعد حملہ کریں گے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم ان تمام جو میں نے پلاننگ ان کی بتائی ہے، اگر تو وہ سچ ہوتی آ رہی ہے، پچھلی باتیں سچ ہیں جو میں نے کہی ہیں، پھر تو
ٹھیک ہے میری بات پر کوئی توجہ دی جائے، ورنہ اس کو بھی ایک بڑ سمجھ کے بے شک نظر انداز کر دیں، لیکن یہ جنرل میری صاحب بات آپ نوٹ کی کر لیں۔ بات اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، آپ ان کی مینٹیلٹی کو بھی ظاہر سی بات ہے کینلی آپ نے دیکھا، آپ نے آبزرو کیا ہے، اسی لیے آپ نے یہ گفتگو بھی کی اس طریقے سے۔ جنرل صاحب مجھے بتائیے گا، آپ نے چونکہ ایک لمبا عرصہ آپ نے اس فوج میں، پاکستانی فوج میں گزارا ہے، آپ نے جس طرح بات کی کہ بھارت اس سال کے اینڈ پر کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ایسے میں ہمارا جواب، ہماری فوج کا جواب کیسا ہوگا؟ ہاں جی، فوج کا جواب تو انشاءاللہ بہت مؤثر اور بہت اچھا ہوگا، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جواب کا انڈیا ہمیں آج دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، آج دینا چاہیے۔ ہاں جی، ہمیں آج بتانا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے۔ کیسے بتائیں جنرل اور صاحب؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو جی پلیز۔ کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی قسم کی شرارت کرے گا بھارت، تو پھر ہمارے اوپر یہ قید نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی لائن پر کھڑا ہو کے دفاع کریں گے، ہم یہ تمام لائنیں شائنیں کراس کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ ان کے بھاگنے کے تمام راستے مسدود کر دیں گے، انشاءاللہ۔ اور یہ جو 9 لاکھ فوج ہے بھارت کی کشمیر کے اندر، یہ ادھر ہی رہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس میں سے زیادہ تر کو ہم اپنا اسیر بنا لیں، پرزنر بنا لیں، اور پھر دنیا کو ہم دکھائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے پرزنر بڑے آرام سے بن جائیں گے کہ آج جب بھاگنے کے راستے آپ بند کر دیں، جی ادھر سے کشمیری ان کی خبر لیں، ادھر سے ہم آگے بڑھ جائیں، تو یہ کہیں یہ کیا کریں گے سوائے ہینڈز اپ کرنے کے، اور ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس وقت ہم دنیا کو دکھا سکیں گے کہ ہماری شرافت کو، ہماری امن پسندی کو، ہماری کمزوری جو سمجھنے والے ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جنرل صاحب، ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بلوچستان میں خاص طور پر بی ایل اے کو ڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے جو آرمی آفیسرز ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح بی ایل اے کو ٹرین کرنا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں اس چیز کو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی کوئی موومنٹ بھارت کے اندر اس کو، کیونکہ بھارت کے اندر تو درجنوں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور کشمیر میں اگر بات کریں، کشمیر کا تو ہمارا اور بھارت کا ایک بڑا سنگین ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور ان کی آرمڈ موومنٹ، ان کی اس موومنٹ میں ان کو آرمڈ اسٹرگل سپورٹ دینا وہ بھی غیر قانونی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس طرح سپورٹ کرنی چاہیے اب، کیونکہ بھارت کی تو بہت زیادہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان کا امن تباہ کرے، تو ہمیں بھی اب تھوڑا سا اس طرح کا کوئی کام کرنا پڑے گا۔ جی، اس سلسلے میں خیر میں تو ایک سیدھی سی بات کہا کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے، جی ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم وہی اس کے ساتھ کریں، بالکل ٹھیک۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک بڑی لابی موجود ہے تو مائنورٹی میں، لیکن وہ کافی اسٹرانگ لابی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ہر صورت میں امن جو ہے نا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب آپ نے ترجیح دینی ہو جنگ اور امن کے درمیان، تو ہمیشہ ترجیح امن کو دینی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن آپ کے سامنے جو پچھلی حکومت تھی، اس نے تقریباً گھٹنے لگا کے، ہاتھ جوڑ کے ان سے کوشش کر لی کہ جی آپ ہم امن چاہتے ہیں۔ آپ موجودہ وزیر اعظم نے کیا نہیں کہا امن کی خاطر کہ آپ 1 قدم بڑھیں، ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے، بالکل ایسے ہی۔ اور امن کا ہم نے ہر پیغام ان کو دیا، لیکن جو جواب آیا اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہر قیمت پر امن چاہیے، تو اس قیمت کا تعین کر لینا ضروری ہے۔ اچھا کیا بالکل ٹھیک۔ قومی حمیت اور قومی عزت اور جو باقی آپ کے انٹرسٹ ہیں، ان سب کو آپ ذبح کر کے، قربان کر کے آپ امن حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس امن کا کیا فائدہ؟ وہ امن کس کے لیے ہوگا؟ بالکل ٹھیک۔ پاکستان کا اگر وہ رہا ہی نہیں جو تشخص ہے، تو پھر آپ امن کا کیا کریں گے؟ امن کی روٹی بنا کے کھائیں گے؟ بالکل ٹھیک۔ تو بات یہ ہے میرے بھائی، اور دوسرا یہ جو لوگ ہیں، کچھ ایک اور شروع ہے کافی عرصے سے، کہ ہم چونکہ معاشی طور پہ بہت کمزور ہے اور اس قسم کی ہمارے اندرونی مسائل ہیں، لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ ہمت دکھائیں اور سینہ سپر ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ اس بات پر میں زیادہ آگے نہیں جاتا، یا اس بات کو یہی چھوڑتا ہوں۔ لیکن دنیا کی اگر موجودہ جو اس وقت آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، جی ایران، افغانستان، یمن، سیریا، عراق، لیبیا، اور یہ جتنے میں نے جو کا نام لیا ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ لیبیا کافی امیر ملک تھا، جی اس کے ساتھ کیا بنا؟ بالکل ٹھیک۔ اور یہ بھی عراق بھی غریب ملک نہیں تھا، بالکل ٹھیک۔ لیکن یمن غریب تھا،
آج تک اس کو آپ قابو میں نہیں لا سکے. اور افغان طالبان کی تو میں بات نہیں کرتا، کیونکہ پھر لوگ جو ہے نا کہتے ہیں جی نہیں ہم آپ طالبان کا ہمارا کوئی موازنہ نہیں، ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ امیری اور غریبی کا تعلق جو ہے عزت بے عزتی اور حریت اور ان چیزوں سے ایسا ڈائریکٹ نہیں ہوتا جیسے لوگ سمجھتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے پیدا ہونا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا. ان کے لیے یہ ٹھیک ہوگا جو بیانیاں وہ دے رہے ہیں. لیکن میرے اپنے خیال میں ہر انسان اور ہر قوم کو جتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو اسپین آف لائف دیا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ کی حقانیت، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، اور قومی سطح پر بھی ہر وہ کام کرنا ضروری ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح بھارت اس سال کے اینڈ پر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملہ کر سکتا ہے، مگر اگر بھارت ایسا کرے گا تو ہماری فوج کس طرح تیار ہے، ہم جواب کیسا دیں گے، ہم جواب کیسے دیتے ہیں، یہ ماضی قریب میں ہم نے بتایا. ہمیں رات کی تاریکی کی آڑ نہیں لینی پڑتی، ہم دن کی روشنی میں کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر بھارت نے ایسا کچھ کیا، اگر بھارت نے ایسا کچھ سوچا، اگر بھارت نے ایسی کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی، تو وہ مقبوضہ کشمیر سے تو انشاءاللہ ہاتھ دھوئے گا ہی دھوئے گا. ہر صورت میں اس کو آگے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جیسے ایک سابق بھارتی آرمی چیف نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیاں بھارتی فوج کا قبرستان ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ پچھلے 70-72 سال سے بھارت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا جذبہ ختم کرنے میں ناکام ہے. ایک جانب جب وہ جذبہ ہوگا، دوسری جانب ہماری فوج ہوگی جس کا ایک ایک سپاہی فوج میں آتا ہی شہادت حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری جانب درمیان میں وہ بھارتی فوج ہوگی جس کو کھانے کے لالے ہیں، جس کے اندر جذبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس نے صرف اپنی حکومت کے کہنے پر یہ جو کچھ کشمیر کے اندر اور لائن آف کنٹرول پہ جو کچھ کر رہی ہے تو وہ کرنا نہیں چاہتی، لیکن وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ سب کچھ وہ ہینڈز اپ کریں گے، اور مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیاں انشاءاللہ بھارتی فوج کا سب سے بڑا قبرستان ثابت ہوں گی. آج کے پروگرام سے اتنے. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر یاد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.